بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الاولين صدق اللہ العظیم. سورہ دخان کی پہلی آیت پڑھی ہے. حامیم قسم ہے کتاب مبین کی. بے شک ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے ایک برکت والی رات میں. بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس لیے ڈر سنانے اور وارننگ کے لیے اس قرآن کو اتار دیا ہے. اس رات میں ہر محکم امر کا فیصلہ ہوتا ہے، پکی باتیں دو ٹوک فیصلے کی جاتی ہیں، اور یہ رب کی طرف سے امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، اور ہم ہی اپنے رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، اور یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت اور مہربانی کے طور پر ہے. بے شک رب جو ہیں سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. وہ تو آسمان زمینوں کے رب ہیں، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اس کے رب ہیں. اگر تم یقین کرنا چاہو ان کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. وہی زندگی دیتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں. وہ تمہارے بھی رب ہیں اور تم سے پہلی قوموں کے بھی رب ہیں. اس میں فی لیلۃ مبارکۃ سے کس رات کی طرف اشارہ ہے؟ عام طور پر مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ شب قدر کی طرف اشارہ ہے، لیلۃ القدر، کیونکہ اس میں قرآن شریف نازل ہوا. دوسری دیکھیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، بہت مدت ان کے پاس رہے ہیں، بہت استفادہ کیا ہے، بڑے مفسر ہیں، بہت سی روایتیں ان کی تفاسیر میں آتی ہیں. ان کی رائے یہ کہ یہاں فی لیلۃ مبارکۃ سے شب براءت کی طرف بھی اشارہ ہے، یعنی 15ویں شعبان، وہ بھی بہت برکت والی رات ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ شروع تو ہوا ہو لیلۃ القدر میں، اقرا بسم کی وحی آئی، اور اس سے پہلے شب برات میں اس کو آسمانی دنیا پر اتار دیا گیا ہو، تو اس کی طرف اشارہ ہو. اور فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں سارے کام فیصلے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان فیصلوں کی جو نقل ہے اس کے ابتدا جو ہے وہ شب برات سے ہوتی ہو، اور لکھتے لکھتے شب قدر پر جا کر کے اس کی انتہا ہوتی ہو. اللہ سبحانہ وتعالی عالم. اس طرح دونوں روایتوں میں تطبیق دی جا سکتی ہے. بہرحال اکرمہ ایک بڑے مفسر ہیں، اور ان کا اپینین بھی ویلیو رکھتا ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں نقل کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر اشارہ شب براءت کی طرف بھی پایا جائے فی لیلۃ مبارکہ سے. ہمارے سامنے اب شب برات آ رہی ہے. اس سلسلے میں ہم کو 2-3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ شب برات کون سے مہینے میں ہے؟ شعبان کے مہینے میں، اور شعبان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے. اس کے لیے ہم 2 حدیثیں دلیل میں پیش کرتے ہیں. نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور اتنے زیادہ روزے میں نے کسی اور مہینے میں رکھتے نہیں دیکھا. یہ وہ روایت بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف میں ہے. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ شعبان میں روزہ رکھنا کیوں بہت پسند کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس مہینے میں سال بھر کے اندر انتقال کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. تو میری خواہش یہ ہے کہ میری موت کا فیصلہ اور میرا نام جب اس میں لکھا جائے تو میں اس حال میں ہوں کہ روزہ ہو میرا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس میں کثرت سے روزے رکھوں، کہ جب میرا نام لکھا جا رہا ہو تو میں روزے سے ہوں.
حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے ایسی حدیث ہے جو امام نسائی، امام احمد ابن حنبل نے نقل کی، منذری نے بھی اس کو نقل کیا، ایک جماعت نے اس کو صحیح کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے جتنے اور مہینوں میں نہیں۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا اس مہینے میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور میں پیش ہوں اور اللہ اس کے بارے میں میرے بارے میں فیصلہ فرمائیں تو میں روزے سے ہوں، اس لیے میں اس میں روزے زیادہ رکھتا ہوں۔ یہ تو اس مہینے کی فضیلت کے لیے دو حدیثیں ہیں۔ اب جو ہے آئیے 15ویں شعبان پر، یہ 15ویں شعبان سے اگلی جو رات ہے یعنی بٹوین 14 and 15 کی جو نائٹ ہے، جو اس سال 2013 میں یہاں انگلینڈ میں سنڈے نائٹ بن رہی ہے، یعنی 16 ہمارے کیلنڈر کے حساب سے، تو سنڈے 16 جون کو جو رات ہے شب برات کہلاتی ہے۔ اس کی فضیلت، شب برات کی کیا معنی؟ لیلۃ البرات، شب فارسی کا لفظ ہے رات، اور برات کے معنی نجات، سالویشن، دا نائٹ آف سالویشن، برات اور نجات، چھٹکارے کی رات۔ اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ احادیث میں آیا ہے کہ اس رات میں اللہ پاک بے شمار بندوں کو جہنم سے چھڑاتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی حدیثیں آئی ہیں۔ نمبر 1 حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو اوتھینٹک ہے، صحیح حدیث ہے۔ ویسے یہ بات سن لیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بیان میں واعظ میں فرمایا کہ شب برات کے متعلق 10 حدیثیں آئی ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب شیخ الحدیث مدرسہ آزاد ویل ساؤتھ افریقہ کا اس پر ایک رسالہ ہے، انہوں نے فرمایا اس بارے میں 17 حدیثیں ہیں شب برات کے متعلق۔ اس لیے جب اتنی ساری حدیثیں آ جائیں تو اس کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کرنا ممکن نہیں۔ کسی اور رات کا انکار کر دیں آپ، مثال کے طور پر کوئی یکم رجب کا انکار کر دے یا 27ویں رجب کا انکار کر دے، یا کسی اور رات کا کہ بھئی ربیع الاول کی 12ویں جو رات ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کا انکار کر دے، چلو سمجھ میں آیا کہ اس کے لیے فضیلت کی کوئی حدیث نہیں آئی۔ لیکن شب برات کے متعلق تو 17 حدیثیں آئی ہیں۔ آپ کتنی حدیثوں کو ضعیف کہتے پھرو گے؟ ضعیف، اگر سب حدیثیں ضعیف ہوں تو بھی ساری حدیثیں مل کر کے ایک مضمون ثابت ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے۔ اور بالخصوص جب کسی ضعیف حدیث کو امت نے قبول کر لیا ہو تو اس میں قوت اور طاقت آ جاتی ہے اور وہ معمول بہا بن جاتی ہے۔ اور ایسی بہت سی ضعیف حدیثیں ہیں جس کو امت نے قبول کیا اور اس پر عمل کیا، بلکہ فقہا نے اس پر فیصلہ کیا۔ مثال میں دیتا رہتا ہوں طلبہ کو، ایک حدیث ہے لا وصیۃ لوارثین، بھئی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، امام ترمذی نے غالباً کہا کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ائمہ اربعہ نے اس کو لیا ہے اور سب کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ لا وصیۃ لوارثین، احکام میں ضعیف حدیث کو لیا ہے۔ اس طرح اور حدیثوں میں نماز کے اندر دعا جو ہم پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد، تو اس سلسلے میں بخاری شریف کے اندر حدیث آئی ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی کہ حضور نے تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعا پڑھی، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ آگے دوسری کتب میں دعائے توجیہ آئی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور تیسرے ترمذی شریف وغیرہ میں حدیث آئی دعائے استفتاح سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، دعائے ثنا۔ اب ان میں ائمہ اربعہ کو ہم دیکھتے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ کوئی دعا نہ پڑھی جائے، اللہ اکبر فوراً قرات شروع کر دیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دعائے توجیہ کو لیا، اور امام احمد اور امام ابو حنیفہ نے ثنا کو لیا۔ اب یہ ثنا حالانکہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، سنن والی حدیث میں ہے، لیکن انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے۔ اس کی وجہ مجتہد جو ہے صرف حدیث کو نہیں دیکھتا، ساری چیزیں دیکھتا ہے، قرآن، حدیث،
صحابہ کا تعامل، اجماع امت، قیاس، سب اس کے سامنے ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ جو حدیث بخاری مسلم میں نہیں ہے اس کو ترجیح دینے کی وجہ علامہ ابن القیم نے 10 وجوہات اس کے ترجیح دینے کی لکھی ہیں کہ کیوں یہ راجح ہے. اس میں انہوں نے لکھا امام احمد نے بھی اس کو راجح کہا، امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو راجح کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جب شروع ہوتی ہے تو ابھی تو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے، تو اس نے دعائے مغفرت کہاں سے مانگنا شروع کر دیا؟ ابھی تو اللہ کی تعریف کرنی ہے، کوئی قرآن پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، اخیر میں جا کر اللہم انی ظلمت نفسی مغفرت کی دعا کرنی ہے. شروع ہوتی ہی دعائے مغفرت کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ دوسری بات، انی وجہت وجہیہ میں انہوں نے فرمایا کہ توجیہ میں جو باتیں ہیں وہ سب بندے کی طرف منسوب ہے. وجہت وجہی للذی فطرنی وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین. اپنے افعال، تو ابھی بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اپنے افعال کہاں شروع کر دے؟ اس لیے امام ابو حنیفہ، امام احمد کی نظر دور گئی. انہوں نے کہا یہ اللہ کے سامنے ابھی تو آپ کھڑے ہوئے ہیں، پہلے اللہ کی تعریف کرو. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ ہی اللہ. تو یہ مجتہد کی نظر دور جاتی ہے احادیث پر اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے. یہاں بھی اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہو مگر امت نے اس کو قبول کیا ہے اور اس پر بہت سے اکابر مشائخ سلف صالحین کا عمل رہا ہے، اس لیے اس حدیث میں قوت آ جاتی ہے کہ شب برات میں کچھ نہ کچھ فضیلت ہے. حدیث سنیے، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ اپنی مخلوق پر تجلی فرماتے ہیں اور ساری مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کی. جو آپس میں بغض رکھے، میل رکھے، شحنہ اور کینہ رکھے، اس کی اور مشرک کی، ان دو کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ معاذ ابن جبل کی روایت ہے. یہ روایت صحیح ابن حبان میں ہے. طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، سیوطی نے در منثور میں نقل کیا، ہیثمی نے مجموع الزوائد میں، طبرانی نے معجم الکبیر اور معجم اوسط میں، اور اس کی رجال ثقہ ہے. نمبر 2، ایسی ہی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ اس رات میں اپنی مخلوق کی طرف تجلی فرماتے ہیں، سب کی مغفرت کرتے ہیں. اس میں ہے سوائے قاتل، جس نے مرڈر کیا ہو اس کو اللہ کہتے ہیں اس کو تو میں نہیں معاف کرنے کا، اس کا مسئلہ تو مقتول اور اس کے درمیان تو سارٹ آؤٹ کریں گے، میں اس کی معافی نہیں کروں گا. اور وہ جس کے دل میں بغض اور کینہ اور میل ہو اس کی مغفرت نہیں کرتے. ہیثمی نے اس کو نقل کیا مجموع الزوائد میں اور کہا صحیح ہے. اور شیخ ناصر الدین البانی جو سلفی حضرات کے بڑے محدث ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. نمبر 3، ایسی ہی ایک حدیث سیدنا ابو موسیٰ الاشعری سے منقول ہے، اس کو بھی البانی نے صحیح کہا. ایک اور حدیث ابو ہریرہ سے منقول ہے، مسند بزار میں یہ منقول، ہیثمی نے مجموع الزوائد میں نقل کیا. ابو ثعلبہ الخشنی سے منقول، طبرانی نے اور بیہقی نے اس کو نقل کیا. ابو بکر صدیق سے، عوف ابن مالک سے، کثیر ابن مرہ سے منقول اسی مضمون کی حدیث. عثمان ابن ابی العاص ثقفی سے منقول ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ایک ندا ہوتی ہے، هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه. کیا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے؟ کیا ہے کوئی بھیک مانگنے والا کہ اس کو اس کی بھیک دی جائے؟ اس طرح آواز لگتی رہتی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ہر سائل کو عطا کروں گا سوائے 2 کے، ایک مشرک اور ایک زانی. جس کو زنا کی لت لگی ہوئی ہو اس کو میں اس رات معاف نہیں کروں گا. یہ روایت بیہقی نے شعب الایمان میں اور سیوطی نے در منثور میں اور ابن رجب نے لطائف المعارف میں نقل کیا. اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ 15ویں شعبان کی رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے. تھوڑی دیر لیٹ گئے، آپ سمجھے میں سو گئی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھ کر بقیع شریف تشریف لے گئے. حضرت عائشہ بھی پیچھے پیچھے گئیں. جب حضور بڑی دیر وہاں حضور کھڑے رہے اور طویل قیام فرمایا، دعائیں فرمائیں، اس کے بعد واپس تشریف لائے. حضرت عائشہ نے پوچھا حضور آپ بقیع کیوں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا جبریل آئے تھے، مجھے حکم دیا بقیع جاؤ اور دعائیں مغفرت ان کے لیے کرو. اور فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس شب برات میں
आसमान दुनिया पर उतरते हैं, नुज़ूल फरमाते हैं, और बनु कल्ब के बकरियों की बाल जितने हैं उससे ज्यादा तादाद में इंसानों की मग़फ़िरत करते हैं, जहन्नम से उनको छुड़ाते हैं। अब बनु कल्ब कबीला बहुत समझिए बकरियों का माला था, उनकी बिजनेस थी, ट्रेड थी उनके पास बकरियां थी। हुजूर ने उसको कसम मिलियंस को समझाने के लिए उसके बाल से तशबीह दी और फरमाया उससे ज्यादा तादाद में लोगों को दोज़ख से आज़ाद करते हैं, मग़फ़िरत करते हैं। हाँ, अलबत्ता चंद आदमियों की मग़फ़िरत नहीं होती। उस हदीस में फरमाया शिर्क करने वाले की नहीं, जब तक वो अपना शिर्क न छोड़े। अदावत और दुश्मनी रखने वाले की मग़फ़िरत नहीं होती जब तक वो अपनी अदावत दुश्मनी ख़त्म न करे, मोहब्बत से मुआमला न करने लगे। रिश्ता तोड़ने वाले की मग़फ़िरत नहीं करते जब तक वो रिश्ता जोड़े नहीं। और अपना पायजामा टखनों से नीचे लटकाने वाले की मग़फ़िरत नहीं करते, क्योंकि तकब्बुर से वो लटकाता है, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। और माँ बाप को सताने वाले की मग़फ़िरत नहीं करते। और शराब का जो इदमान करे, एडिक्टेड हो, कंटिन्यूअस पीता ही रहे, अल्कोहलिक बन जाए, तो उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। और बाकी इनके अलावा की मग़फ़िरत होती है। ये रिवायत मुस्नद अहमद में, तिरमिज़ी में, इब्न माजा में, बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में, इब्न अबी शैबा ने अल मुसन्नफ़ में और मुंज़िरी ने तरग़ीब व तरहीब में नक़ल की। इसके अलावा हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की रिवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा फ़इन्नल्लाह तआला यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्सी इला समाइ दुनिया फ़यक़ूल अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लह, अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़ह, अला मुब्तलन फ़उआफ़ियह, अला कज़ा हत्ता यतलुअल फ़ज्र। जब 15वीं शाबान की रात हो तो रात को खड़े रहो, दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू इस रात सूरज डूबते वक्त आसमान दुनिया पर उतरते हैं और ऐलान फरमाते हैं, कोई है मग़फ़िरत मांगने वाला कि उसकी मग़फ़िरत करूं, कोई है रिज़्क़ मांगने वाला कि उसको रिज़्क़ दूं, कोई है परेशान ज़दा कि उसको मैं आफ़ियत बख्शूं, क्या कोई है ऐसा, कोई है ऐसा। और ये निदा लगती रहती है यहाँ तक कि फजर निकल आए। ये रिवायत इब्न माजा शरीफ में है, बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में नकल की है, सुयूती ने दुर्र मंसूर में, और मुंज़िरी ने तरग़ीब व तरहीब में, और इब्न रजब हम्बली ने लताइफुल मआरिफ में इसको नकल किया है। ये बहुत सी हदीसें हो गई और ये सब मिला करके ये मज़मून पक्का हो गया है कि इस रात में कुछ बरकत है, इसके बाद वाले दिन में भी बरकत है। फ़क़ूमू लैलहा फरमाया है, रात को कुछ तहज्जुद पढ़नी चाहिए। सूमू नहारहा फरमाया है, दिन को रोज़ा रखना चाहिए, मुस्तहब है रोज़ा रखना, रखो, फ़ायदा है इसके अंदर। ये समझिए कि मालूम हुआ इस हदीस पाक से। अब यहाँ जो ऐलान होता है मग़फ़िरत का और रिज़्क़ का और आफ़ियत वाला, तो बात यह है कि दूसरी रातों में भी ये ऐलान होता है, लेकिन ये सिर्फ रात के पिछले पोर्शन में थोड़ी देर के लिए होता है, सहरी के टाइम पर बीच में किसी वक्त थोड़ी देर के लिए। और इस रात में मगरिब से लेकर फजर तक पूरी रात होता रहता है ये ऐलान। ये इसकी खुसूसियत हुई जो और रातों में नहीं। तो इसलिए इस रात में हमने थोड़ा सा एहतिमाम तो करना है, थोड़ी इबादत करनी है, जितनी हो सके अल्लाह जितनी तौफीक नसीब फरमाए। क्या इबादतें करनी है मैं पहले बयान करता हूँ। डॉक्टर साहब कुछ फरमा रहे थे। वो जो रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान फरमाया था को बाकी को जाना, उस रिवायत में मुझे एक चीज़ याद आई कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा being a lady by nature, she suspected that Prophet sallallahu alaihi wasallam might have visited other उम्महातुल मोमिनीन। तो हुजूर ने फरमाया कि क्या नबी खियानत कर सकता है? वन रिवायत says he actually gave a blow on her chest। सही है। तो ये भी एक अहम चीज़ है, याद रखनी चाहिए। गैरत आ गई थी हज़रत आयशा को। हुजूर ने फरमाया मैं जो है किसी और ज़ौजा के पास नहीं गया था और मैं तुझ पर जुल्म नहीं करूंगा, बेइंसाफी नहीं करूंगा, ये तो जिब्रील ने आकर हुक्म दिया था इसलिए मैं वहीं गया था। वो रिवायत मुस्लिम में है, किताबुल जनाइज़ में। अलबत्ता मैंने उसका तज़किरा इसलिए नहीं किया कि उसमें 15वीं शाबान का जिक्र नहीं है। तो हो सकता है दोनों कनेक्टेड हों, लिंक हों, और एहतिमाल तो है इसमें, क्योंकि हुजूर बकी शरीफ तो बहुत जाया करते थे। तो बहरहाल उसमें ये है कि हुजूर ने ये लफ्ज़ फरमाया था, वो इब्न माजा में भी है वो रिवायत। बहरहाल आम रिवायत में मौलाना जो 7 लोगों के जो तौबा कबूल नहीं होती, उसमें जो शराबी और
माँ बाप का नाम और ज़बानी वगैरह आपने बयान किया, लेकिन असफाल की सेपरेट हदीस मैंने पढ़ी है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं कि न मैं उसकी तरफ नज़र करूँगा और न मैं उसको, जो लोग गुरूर से सवाल, तो वो सेपरेट हदीस है। तो ये समझिए कि इस रात के मुताल्लिक चंद बातें हुई। मैं बहुत जल्दी बात कर रहा हूँ ताकि इख्तिसार से सारी बातें कवर हो जाए। अब इस रात में क्या अमाल करने हैं ये पहले आप देख लें। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से ही मैं नकल करता हूँ। हज़रत मौलाना लिखते हैं, पहला काम तो ये करे कि आदमी इस रात में इशा और फजर की नमाज बाजमात पढ़े मस्जिद में जाकर, क्योंकि रिवायत में आया है कि भाई जो आदमी इशा की नमाज बाजमात पढ़े तो गोया उसने आधी रात क़याम किया, फजर भी बाजमात पढ़ ले तो गोया पूरी रात क़याम किया। तो अगर दोनों नमाजें बाजमात पढ़ लेंगे तो आपको तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा, और फिर उस पर तहज्जुद भी आप पढ़ेंगे तो नूरुन अला नूर, सवाब पर सवाब, सोने पे सुहागा चढ़ जाएगा, आपका सवाब में और इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए पहला काम तो ये कि आप एहतिमाम करें कि ईशा की जमात मेरी न छूटे, तकबीर उला के साथ में नमाज पढ़ी, ये समझ में आ जाए। भाई जमात पकड़ना ही किसको कहते हैं? तकबीर उला के साथ जो नमाज पढ़े वो असल जमात है। अगर कोई आदमी कादे अखीरा में आया तो उसको जमात कहाँ मिली? उसको तो सिर्फ कादा मिला, बाकी 4 रकात तो वो खुद पढ़ रहा है। तो ये नहीं, तकबीर उला से आदमी नमाज का एहतिमाम करे और समझिए कि उसको तक जमात पाबंदी से पढ़े, ईशा भी फजर भी। उसके बाद दूसरी कोशिश ये करे कि रात को कुछ नवाफिल पढ़े, तहज्जुद में उठ सकता हो तहज्जुद पढ़े, और अगर सलातुत तस्बीह पढ़ सकता हो तो सलातुत तस्बीह ज़रूर पढ़े। 20-25 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा पौना घंटे में सलातुत तस्बीह हो जाती है। उसकी तरकीब पूछ ले अपने इमाम साहब से, किसी से, और उसको पढ़ ले। नंबर 4, चौथा काम ये कि तिलावत कलाम पाक, कुछ कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठें, टाइम वेस्ट न करें। मस्जिद में बैठ के पढ़ सकते हो तो मस्जिद में पढ़ें, और अगर घर जाकर पढ़ना हो तो घर जाकर पढ़ें, लेकिन घर जाकर टीवी ना देखते रहें, बंद करें इस मुसीबत को, कुरान शरीफ की तिलावत करें। और 5वां काम जिक्रुल्लाह की कसरत करें। जब कुरान शरीफ से तबीयत जरा हो जाए, सैर हो जाए, बहुत पढ़ लिया, अब जरा तबीयत थक गई तो फिर कुरान शरीफ रख करके हाथ में अपने तस्बीह ले लें और कुछ अस्कार और अपने को तस्बीहात पढ़ लें, अल्लाह की पाकी बयान कर लें, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इस तरह से थोड़ा जिक्र कर लें। और इसके अलावा छठा काम यह कि इस रात में दुआएं खूब मांगे। दुआएं इस रात में कबूल होती हैं, बरकती रात है, और समझिए कि मशाइख ने कहा है कि इसमें बहुत बरकत देखी है उन्होंने, तो इसलिए दुआएं भी अल्लाह से मांगे। ख़ास तौर पर इस वक्त उम्मत बहुत परेशानी आपके आलम में है, तो उम्मत के लिए खुसूसी एहतिमाम से दुआ मांगे कि अल्लाह उम्मत की मदद फरमाए, नुसरत फरमाए, हिफाजत फरमाए, परेशानी और बहरान से जल्दी अल्लाह नजात अता फरमाए, मजलूमीन की मदद फरमाए, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए, ज़ख्मियों के लिए इलाज मुआवजे का बंदोबस्त फरमाए, बेवा औरतों और यतीम बच्चों की कफालत का अल्लाह बंदोबस्त फरमाए, और बूढ़ों पर रहम फरमाए, और जो जालिम है उनके हक में हिदायत है तो अल्लाह दे दे, हिदायत नहीं है तो उनके जुल्म से, सितम से अल्लाह पाक इस धरती को पाक साफ कर दे और पूरी दुनिया को अमन चैन सुकून नसीब फरमाए। ये समझिए कि खूब दिल लगा कर दुआ मांगे, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए मांगे, दुआ मग़फ़िरत की दुआ मांगे। कोई परेशानी हो, जॉब का प्रॉब्लम है या इनकम का प्रॉब्लम है, बिजनेस घाटे में है, उसके लिए दुआ मांगे। अगर औलाद नाफरमान हो गई है उनकी हिदायत के लिए दुआ मांगे, और बीवी सताती है, तकलीफ देती है, उसके लिए दुआ मांगे कि अल्लाह उसको हिदायत नसीब फरमाए। घर में अमन चैन सुकून पीस नहीं है, उसके लिए दुआ मांगे कि पर्सनल हमारे घर में कुछ चैन सुकून हमको नसीब हो। ये खूब दुआएं मांगे, रोएं अल्लाह के सामने, मनवाएं अल्लाह को, रोएंगे, 2-4 आंसू आप निकालेंगे, ये आंसू बड़े कीमती हैं। और मशाइख फरमाते हैं कि ये जो कल्ब जो है गुनाहों से आलूदा और गंदा हो जाता है, तो 7 समंदर का पानी इसको नहीं धो सकता, लेकिन आंख से निकलने वाले 2 आंसू उसको धो देते हैं। तो रोएं अल्लाह के सामने और अपने गुनाहों से अपने कल्ब को पाक साफ करें, धोएं। रमजान सामने है, उसके लिए तैयारी करें, हमने उसके लिए रेडी होना है, तैयारियां करनी है, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन, कुछ तैयारी हो जाए, दुआएं खूब मांगे। और इसके अलावा नंबर 7, हज़रत मौलाना फरमाते हैं गाहे गाहे कब्रिस्तान पी जाएं। यानी कब्रिस्तान जाने का वो इल्तिज़ाम तो ना हो कि फ़र्ज़ ऐन न समझ बैठे, जहाँ तक हो सकता हो जाएं, और कब्रिस्तान जाकर की ज़रा वहाँ मरहूमीन को भी ज़रा कुरान शरीफ पढ़कर थोड़ा इसारे सवाब कर दें और उनको भी सवाब में शामिल कर लें, सदका खैरात उनकी तरफ से कुछ निकाल दें। ये काम करने के हैं, और जो काम इसमें छोड़ने के हैं, जो नहीं करने के हैं, वो हम बताते हैं। असल में ये जो काम छोड़ने के हैं
इनको देख करके लोगों ने शब बारात को ही छोड़ दिया कि इसमें लोग बिदत करते हैं, इसलिए बिदत को छोड़ना है तो फिर इसको भी छोड़ना है, यानी इसमें कोई खूबी नहीं है, कोई फजीलत नहीं है, छोड़ो, इसमें कोई इबादत नहीं करने की, ये उनकी मेंटालिटी हो गई है। ये रॉन्ग है भाई। उन जो छोड़ने के काम है उनको छोड़ो, रात को क्यों छोड़ते हो आप? रात को मत छोड़ो। मिसाल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया भाई देखो, ईद उल फितर की रात में लोग बहुत धमाल करते हैं, ढोंग मचाते हैं। जब चांद हो जाता है रमजान का, तो चांद हो गया तो तरावियां तो पढ़नी नहीं है, तो अब जाके बाजारों में शोर भी मचता है और नाच और गाना और ढोंग और धमाल और उछल कूद, और हमारे यहाँ इंग्लैंड में वो गाड़ियां और पी 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 और रास्ते ब्लॉक और पता नहीं क्या क्या। तो क्या ये सब होता है गलत काम, रॉन्ग काम, बिदत काम? तो इसलिए हम ईद उल फितर को छोड़ देंगे कि ईद मनाना छोड़ दो? नहीं, कोई ऐसा नहीं कहेगा। कोई कहेंगे कि वो गलत काम को छोड़ो, लोगों को कहो कि ऐसी हरकतें मत करो, ब्लैकपूल मत जाओ ईद की रात को, और इस तरह के ढोंग मत करो ईद के दिन को, और समझिए गलत सलत चीजें न करो। तो इसी तरह शब बारात में भी कुछ काम गलत होते हैं। जैसे बाज इलाकों के अंदर शब बारात का मखसूस हलवा पकाते हैं कि ये शब बारात का हलवा, तो वो हलवा इस रात में पकाना ये कोई बात नहीं है। औरतों को कहो हलवा क्यों पकाने बैठी हो, कुरान शरीफ पढ़ने बैठो, नहीं कुरान शरीफ पढ़ो, कुछ तिलावत करो, कुछ जिक्र फिक्र करो, ये क्या रात को हलवा पकाने बैठ जाती हो। आगे इस रात में आतिशबाजी, फायरवर्क्स, बाज इलाकों में फायरवर्क्स छोड़ते हैं। तो फायरवर्क्स छोड़ना कोई खुशियों के मनाने के लिए, शब बारात में फायरवर्क्स छोड़ना ये गलत काम है। जिन इलाकों में जो लोग करते हैं बेचारे नादान हैं, जानते नहीं हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। हुजूर ने कहा था अल्लाहुम्मा इग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरे कौम को माफ़ कर दे, बेचारे जानते नहीं इसलिए ऐसा करते हैं। हम भी उनके लिए दुआ करते हैं कि बेचारे जानते नहीं हैं, अल्लाह इनको कुछ समझ दे, हिदायत दे और ऐसी हरकतों से बाज आने की तौफीक दे। इसी तरह जो काम नहीं करने के हैं वो ये कि इज्तिमाई तौर पर कब्रिस्तान जाना और उसको लाजिम समझना कि इस तरह कब्रिस्तान जाना ज़रूरी है इस रात में, तो गैर ज़रूरी चीज़ को ज़रूरी समझ लेना ये रॉन्ग है, तो उसको छोड़ना चाहिए। आदमी चाहे अगर कोई न जा सका और उस पर नकीर न कर गए तो कब्रिस्तान क्यों नहीं आया था, इसका मतलब ये है कि आप ज़रूरी समझते हैं इसको। तो ऐसा नहीं बोलना कोई गया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं गया कुछ नहीं, कोई जा सकता है, कोई नहीं जाना चाहिए, मुस्तहब काम है, लेकिन फ़र्ज न बना ले उसको, ये लिखा। आगे फरमाया बाज़ जगह ये होता है कि इस रात को कब्रिस्तान में औरतें भी जाती हैं, तो औरतें जो है रात के अंधेरे में ऐसे मौके पर कब्रिस्तान में जाएं, ये रॉन्ग काम है। इसी तरह बाज़ इलाकों में कब्रिस्तान इस रात में जायद बत्तियां जलाते हैं, स्पेशल कुमकुमे, और उसके लिए वो जैसे क्रिसमस लाइटें होती हैं इस तरह की लाइटें जलाई जाती हैं, खूब रोशनी की जाती है। भाई ज़रूरत के लिए कि किसी आने वाले को तकलीफ ना हो तो बकदर ज़रूरत बत्ती जला दी समझ में आवे, लेकिन कुमकुमे जलाना और रंग बिरंगी ग्रीन और लाल ब्लू लाइटें जलाना और ये सब ऐसी हरकतें ना हो। और नंबर 6, बाज़ जगह इस रात में स्पेशल डेकोरेशन होते हैं, घर में डेकोरेशन लगाए जाते हैं, डेकोरेशन वगैरह न किए जाएं। इसी तरह इसमें इख्तिलातुर रिजाल मान निसा होता है, मर्द और खलतमल्त होते हैं, मिक्सचर वो मिक्स होते हैं, और बयानात के अंदर या आवाज़ के अंदर या इस तरह हॉल के अंदर तो ऐसे मिक्सिंग वगैरह ना हो। बाज़ जगह कब्रों पर, कब्रिस्तान जाकर कब्रों पर चादरें चढ़ाते हैं, तो चादरें न चढ़ाई जाएं, कब्र की पूजा न की जाए, कब्र को सिद्धा न किया जाए, ये सब हराम हरकतें हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और समझिए कि इससे एहतियात किया जाए। ये काम जो करने के हैं वो भी हमने बता दिए, जो छोड़ने के हैं वो भी बता दिए, और फजीलत भी इस रात की बता दी कि इस रात में ये चीज़ें करनी चाहिए। रात को तहज्जुद पढ़ो, तिलावत करो, जिक्र करो, इबादत करो, और दूसरे दिन रोज़ा रख सकते हैं तो रोज़ा रखो और कोशिश करो रोज़ा रखने की। लोग कहते हैं रोज़ा नहीं रखना चाहिए, फ़क़ूमू लैलहा और सूमू नहारहा वाली हदीस ज़ईफ़ है। मैं उनसे पूछता हूँ आम तौर पर कि भाई चलो मैंने मान लिया ये हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन अय्याम बीज वाली हदीस तो सही है ना, बुखारी में है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में 3 रोशन रातों वाले जो दिन हैं, 3 रोशन दिन, उसमें रोजे रखते थे। यानी 13, 14, 15 या 14, 15, 16 ये रिवायत में ये दिन आते हैं, अय्याम बीज इनको कहते हैं, जिनमें चांद फुल मून होता है। तो अल-लयाली बीज कहना चाहिए, लेकिन उसकी निस्बत अय्याम की तरफ कर दी सहूलत के लिए, तलफ़्फ़ुज़ की आसानी के लिए कि अल-अय्यामुल बीज, तो इसको अरब हज़रात अय्याम बीज कहते हैं। तो इन रातों, इन दिनों में रोज़ा रखना तो साबित है, और 15वीं शाबान ये उन दिनों में शामिल है। तो 13, 14, 15 या 14, 15, 16, तो हमने तो पब्लिक को ये कहना चाहिए कि इसमें एक रोज़ा नहीं 3 रोज़े रखो।
15ਵੀं بھی, 14ਵੀं بھی, 16ਵੀं بھی, 3 روزے رکھو. اس کے بجائے کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ چیز ایسی گھس جاتی ہے, بدعت 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 بدعت, ہر چیز کو بدعت کر دیتے ہیں, اتنا کہ لوگ ڈر جاتے ہیں, کوئی کام بھی کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں, میں بدعت تو نہیں کر رہا. وہ میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا تھا ٹورانٹو, تو میں نے ذرا بدعت کا کانسیپٹ ایکسپلین کیا, سمجھایا. اس کے بعد میں وہ سمجھیے کہ فارغ ہو کے ایئرپورٹ میں, دوسرے دن فلائٹ تھی صبح کو, تو میں ایئرپورٹ میں آ کے بیٹھا, تو ایک میں دیر تھی تو میں ذرا لیٹ گیا, بہت تھکا ہوا تھا, ایک طرف خالی تھا, کوئی نہیں تھا, ہال کا ایک ایریا, فلائٹ میں بھی ٹائم تھا, گیٹ کے اوپر. میں ذرا لیٹ گیا کہ ذرا آرام کروں, تھوڑا سا کمر سیدھی ہو جائے. ایسے ہی میں لیٹا, آنکھ بن گئی, تو ابھی اتنے میں ایک آدمی میرے سامنے آیا, سیکورٹی والا, اور گورا چٹھا اور ماشاء اللہ اونچا اور سیکورٹی, اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا. میں ایک دم چونک گیا, ڈر گیا, گڑبڑ ہو گئی. تو اس نے کہا ہائے, کہا, میں نے کہا سلام کیا, اس نے السلام علیکم, وعلیکم السلام. تو بات میں پھر بتایا وہ تو کوئی وہاں پر ٹورانٹو میں رہنے والا ایک افغانی تھا. بعض افغانیوں کا کلر بہت اجرا ہوتا ہے, گورے جیسے دکھتے, میں اس کو گورا سمجھا. تو اپنا افغانی بھائی نکلا, وہ اردو میں باتیں کرنے لگا. یہ لگا مولانا صاحب یہ آپ کا بیان ہم کو بہت اچھا لگتا ہے, آپ جب بھی یہاں آتے ہیں تو ہم آپ کا بیان سننے آتے ہیں, اور میرے والد آپ کا بیان بہت پسند کرتے ہیں. کل صبح آپ نے وہ بیان کیا تو میں بھی تھا, والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو اس میں آپ نے وہ بدعت والا بیان کیا نا مولانا صاحب, آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اور ہم لوگوں نے پتہ نہیں یہ بدعت ان لوگوں نے ہمارے دماغ میں ایسا گھسا دیا ہے کہ ہر چیز بدعت. میں بعض مرتبہ مسجد میں قرآن شریف لے کر پڑھنے بیٹھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے میں بدعت تو نہیں کر رہا ہوں, کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھ کو. تو قرآن شریف پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ میں بدعت تو نہیں کر رہا. اتنا لوگوں کو ڈرا دیا ہے. تو یہ شب برات میں بھی بدعت کے لوگ سے لوگوں کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ لوگ بیچارے ایک سہمی سے رہتے ہیں. بھئی کوئی بدعت نہیں ہے, آپ روزہ رکھو, نماز پڑھو, رمضان قریب آ رہا ہے, اس کے لیے تیاری شروع کر دو, گیٹ انٹو دی سسٹم کہ بھئی رمضان میں دس از ہاؤ وی گونا بہیو, ہم نے اس طرح رہنا ہے, رمضان اس طرح گزارنا ہے, تیاری کر لو اس کے لیے. یہ سمجھیے کہ ہو رہا ہے. تو اس میں جو کرنے کے کام ہے وہ کریں, جو چھوڑنے کے کام ہے اس کو چھوڑیں. آگے اس میں سمجھیے کہ اس رات کے متعلق علماء میں ذرا ہمارے سلف صالحین میں, تابعین میں ذرا سے ڈفرنس آف اوپینین رہا کہ اس کا احترام, عظمت کس طرح سے کی جائے. مکہ مکرمہ اور اس کے علاقے کی جو اکابر تھے علماء, وہ تو عام طور پر اس کو زیادہ اٹینشن نہیں دیتے تھے, لیکن شام اور سیریا کے جو علماء تھے وہ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے. اور ان اہتمام کرنے والوں میں حضرت خالد ابن معدان, جن کا نام شب جمعہ کی تعلیم میں ہم سنتے رہتے ہیں, سلیمان ابن سحیم کہتے ہیں میں نے جب حج کیا اور مدینہ پاک حاضری ہوئی تو میں نے روضہ اطہر کی طرف بڑھ کر سرکار کی خدمت میں سلام عرض کیا تو میں نے روضہ اطہر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی. اور خالد بن معدان کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ, جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں کیا آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں, اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو یہ خالد بن معدان بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, انہوں نے وہ اس رات کا بہت اہتمام کرتے تھے. ان کے علاوہ مکحول شامی, لقمان ابن عامر, یہ تینوں بزرگ شام میں رہتے تھے. شب برات میں یہ مغرب سے پہلے نہا دھلا کے غسل کر کے خوشبو لگا کے مسجد میں آ جاتے تھے, اور مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک مسجد ہی میں رہتے تھے, عبادت میں, تلاوت میں, اذکار میں مشغول رہتے تھے, ایک منٹ بھی ویسٹ نہیں کرتے تھے. جانتے تھے کہ یہ برکت والی رات ہے, ہم کو بھی اس برکت والی رات میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, اللہ کچھ کرنا چاہیے. یہ ان حضرات کا معمول. ان کے علاوہ عمر ابن عبد العزیز اس رات کا خاص اہتمام کرتے تھے. ابن رجب الحنبلی نے لطائف میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے بصرہ کے گورنر کو خط لکھا, اس میں لکھا کہ 4 راتوں کا اہتمام کیا کرو کیونکہ اللہ کی رحمت ان راتوں میں پوری قوت اور زور سے اپنے بندوں کے اوپر اترتی ہے, نازل ہوتی ہے. ان 4 راتوں میں خاص اہتمام کرو, وہ زور سے اللہ کی رحمت کی بارش اپنے بندوں کے قلوب کے اوپر برستی ہے. اور ان کو حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا یکم رجب, 15 شعبان, عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جمعہ کی رات کو بھی شامل فرمایا کہ وہ جمعہ کی راتیں میں بھی اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی رہتی ہے, ان کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ چیز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور ملفوظ حضرت شیخ نے موت کی یاد میں نقل کیا ہے, جو آدمی 5 راتوں کا اہتمام کر لے اس کا دل اس وقت نہیں مرے گا جب لوگوں کے دل مر جائیں گے.
دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کی حیات ختم ہو جاتی ہے اور یہ بالکل لائف لیس ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو اس میں جب فتنے آتے ہیں، حوادث، فتنے، اور اس کے بعد سمجھیے فرق باطلہ کی باتیں، غلط سلط عقیدے اور گناہ، اور سمجھیے کہ سنز، تو اس کا ہر گناہ کا قلب پر اثر پڑتا ہے اور دل پھر مر جاتا ہے، بالکل مردہ ہو جاتا ہے، لائف لیس. فرمایا کہ جس وقت لوگوں کے قلوب مر جائیں گے، فتنوں میں پھنس جائیں گے، گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے، اس وقت اس کے دل میں زندگی رہے گی اور اس کا دل الائیو اینڈ ککنگ رہے گا اگر وہ ان 5 راتوں کا اہتمام کر لے. اس میں وہ عید الفطر کی راتیں، لیلۃ القدر اور لیلۃ البراءت کو بھی حضرت امام شافعی نے اس میں کاؤنٹ کیا کہ شب برات کا بھی اہتمام کر لو، اور یوم عرفہ والی رات. تو عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عرفہ والی رات، پہلے 9th کی رات ہوتی ہے، پھر 10th کی رات، تو 9th اور 10th دونوں راتیں، اور اس کے علاوہ شب قدر اور شب برات، جو ان 5 راتوں کا اہتمام کر لے، اس میں عبادت کرے، تو اس کا دل نہیں مرے گا جب لوگوں کے دل مر جائیں گے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں ملفوظ ہے. خود امام شافعی بھی شب برات کا بہت اہتمام کرتے تھے، حالانکہ امام شافعی تو بہت بڑے امام ہیں. جب اتنا بڑا امام اس رات کا اہتمام کرتا ہے، ابن رجب نے اس کو نقل کیا ہے. اس کے علاوہ امام اوزاعی، عطا ابن یسار اور سلفیوں کے بابا علامہ ابن تیمیہ، وہ بھی اس رات کا بہت اہتمام کرتے تھے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے نقل کیا ہے کہ تابعین کی ایک بڑی جماعت اس رات کا بہت احترام کرتی تھی، اس لیے اس رات کا احترام کرنا چاہیے اور اس میں کچھ عبادت وغیرہ کرنی چاہیے. ان کے علاوہ عطا ابن یسار، بڑے تابعی ہیں، عطا ابن یسار محدث بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد اس رات سے زیادہ برکت والی رات کوئی نہیں ہے. یہ لیلۃ شب قدر کے بعد شب برات سب سے زیادہ برکت والی ہے. یہ عطا ابن یسار کا ملفوظ ہے. تو یہ رات بہت برکت والی ہے، اور سمجھیے کہ اس میں اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی طرف بہت زور سے اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. ابن رجب الحنبلی نے یہاں پر وہ اشعار بہت اچھے نقل کیے ہیں. فقم لیلۃ النصف الشریف مصلیا فاشرف هذا الشهر لیلۃ نصفه. فقم لیلۃ النصف الشریف مصلیا، جو نصف شعبان والی رات ہے، بڑی شرافت والی رات ہے، اس میں نماز کے لیے تو اٹھ کھڑا ہو. فاشرف هذا الشهر لیلۃ نصفه، اس مہینے کی سب سے بزرگ رات یہ 15ویں رات ہے، بیچ والی رات. فکم من فتن قد بات فی النصف غافلا وقد نسخت فیہ صحیفۃ حتفہ. کتنے جوان ہیں کہ 15ویں شعبان کو غفلت میں سوئے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ صحیفے کے اندر ملک الموت نے اس کا نام درج کر دیا ہے، اس کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں آ چکا ہے. فبادر بفعل الخیرات قبل انقضائه وحاذر هجوم الموت فیہ بصرفہ. اس رات کے فنش ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کی طرف جلدی کر، اور اچانک موت کے آ جانے سے اور موت کے حوادث کے ہجوم سے ڈرتا رہے. وصم یومہا للہ واحسن رجاءہ لتظفر عند القرب منہ بلطفہ. اور اس کے بعد والا جو دن ہے اس میں روزہ بھی رکھ اور اللہ سے اچھی امید بھی رکھ، تاکہ تجھے جب کوئی پریشانی آئے تو اللہ کا لطف اور مہربانی تیری طرف متوجہ ہو. یعنی جب آدمی اپنی اچھی حالت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو پھر اللہ اس کی مصیبت پریشانی میں اس کو یاد کرتے ہیں. ایک حدیث میں تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ سے اپنی پہچان کراؤ خوشحالی میں تو اللہ تنگی میں تم کو پہچانیں گے. جب انسان خوشی میں آرام میں اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، یا رب یا رب یا رب یا اللہ یا میرے اللہ یا کریم یا رحیم پکارتا رہتا ہے تو فرشتوں کو بھی اس کی آواز سے انس ہو جاتا ہے. پھر جب وہ مصیبت میں کہتے ہیں وہ اللہ ہائے میرے اللہ یہ کیا مصیبت آ گئی، فرشتے بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ آواز تو ہماری جانی پہچانی ہے، اچھا یہ تو فلاں کی آواز ہے، اس کی تو روز آواز یہاں سے آتی رہتی ہے. فرشتے پھر آمین کہتے ہیں یا اللہ اس بیچارے کی مصیبت دور کر دے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے. فرشتے بھی پہچان لیتے ہیں تمہاری آواز. تو خوشحالی میں آرام میں اللہ کو یاد کرتے رہو، تکلیف میں پھر اللہ تمہیں یاد کریں گے. یہ سمجھیے کہ اس کے معنی ہیں. تو یہ راتیں ہیں برکت والی راتیں ہیں، ہم عیش میں ہیں آرام میں ہیں، اللہ کو تھوڑا یاد کر لیں، اللہ سے دعائیں مانگ لیں تو اللہ پھر ہماری تکلیف میں بھی ہم کو یاد فرمائیں گے. یہ ان اشعار کا سمجھیے کہ مطلب ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا، جہاں فضائل رمضان میں حضرت شیخ شب قدر کی بحث کرتے ہیں، تو اس میں حضرت شیخ ابن العربی کا ملفوظ نقل کیا ہے
وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر جو ہے یہ پورے سال میں گھومتی ہے، اور میں نے مختلف ایام اور مختلف راتوں میں اس کی نورانیت برکات دیکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے شب قدر کو 15ویں شعبان میں دیکھا ہے کہ 15ویں شعبان بھی تھی اور شب قدر بھی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ شب قدر دو ہیں، ایک وہ شب قدر جس میں خاص وہ رحمتیں برکتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں، یہ تو رمضان کے آخر اشر میں ہوتی ہے، اور دوسری ایک شب قدر ہے وہ پورا سال میں گھومتی ہے، وہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو وہ کبھی شب برات میں بھی ہوتی ہے، تو وہ شاید یہ ہوگی خاص رحمت برکت والی رات، تو سمجھیے جس کی طرف وہاں اشارہ کیا ہے یہ احتمال ہے۔ ابن العربی نے کہا میں نے آپ کو سوال صدر کر دیا، یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا جی روٹیٹ جی جی ہاں۔ یہاں پر پھر وہ توبہ قبول ہونے کے قصے کے سلسلے میں مالک بن دینار کا ہم قصہ نقل کرتے رہتے ہیں، عموماً سنایا ہوگا آپ کو پہلے بھی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ویسے دل کے اچھے آدمی تھے، لیکن یہ کہ وہ ذرا تھوڑی سی کبھی عادت پوری ہو، نماز بھی پڑھتے تھے لیکن کبھی کبھار پی لیتے تھے، تو شراب کی عادت تو لگ گئی تھی، کبھی کبھار وہ پابندی سے نہیں کبھی پی لیتے تھے۔ سمجھیے کہ ایک دفعے سمجھیے کہ شب برات تھی اور وہ عشاء بھی پڑھی نہیں پڑھی، دھیان نہیں رہی ہے رہا اور پی کے سو گئے۔ اب رات کو خواب دیکھتے ہیں، اب خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میدان حشر قائم ہے اور سب لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں، تو یہ بھی میدان حشر میں اعلان ہو رہا ہے چلو اس طرف، تو اس طرف جا رہے ہیں، اتنے میں پیچھے سے رمبلنگ نوائز آیا، تو پیچھے مڑ کے دیکھا بہت بڑا اژدہا ہے، سانپ اپنا منہ کھول کے ان کی طرف لپک رہا ہے، ادھر کے بھاگے 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 بھاگے، وہ اژدہا بھی ان کے پیچھے پیچھے۔ راستے میں ان کو ایک بڑے میاں ملے سفید لباس والے، ان سے کہا کہ ارے بھائی کوئی ہیلپ کرو یار مجھ کو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی سوری یار میں تو کچھ ہیلپ نہیں کر سکتا، تو وہ آگے چلے، پہاڑی نظر آئی تو وہ ہل کے اوپر پہاڑی پر اوپر چڑھ گئے۔ اب اس پہاڑی کے اس طرف ان کو جہنم کی لال لال گرم گرم آگ بھڑکتی ہوئی عذاب نظر آئے، پیچھے سے سانپ بھی اوپر چڑھ رہا ہے، سانپ کی اتنی دہشت ان پر تاری تھی کہ یہ سوچ رہے تھے میں اس آگ میں ہی چھلانگ مار دوں، لیکن پھر ان کو کچھ ہوش آیا تو وہ دوسری طرف سے مڑ کر کے پھر نیچے اترے۔ پھر وہ بڑے میاں راستے میں ان کو ملے، انہوں نے کہا پلیز مجھے ہیلپ کرو۔ بڑے میاں نے کہا کہ میں کچھ نہیں ہیلپ کر سکتا، میں بہت کمزور اور ویک ہوں، تم ایسا کرو کہ وہ جو پہاڑی ادھر نظر ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں لوگوں کی امانات اور ڈپازٹ ہیں، شاید آپ کی کوئی امانت وہاں ہو وہ آپ کو کام آ جائے۔ تو مالک بن دینار ادھر گئے، چڑھے ادھر بھاگے بھاگے بھاگے، وہ سانپ بھی پیچھے پیچھے، تو اتنے میں جب اوپر چڑھے تو وہ ایک سمجھیے قلعہ جیسا تھا، خوبصورت محل جیسا مینشن، تو فرشتوں نے آواز لگے بھائی کھولو جلدی کھولو جلدی کھولو، یہ ایک پریشان آدمی آ رہا ہے، شاید اس کی کوئی امانت یہاں ہو، اس کے کام آ جائے۔ تو دروازہ جلدی سے گیٹ کھولی تو چھوٹے چھوٹے بچے سمجھیے کہ اس میں بھاگے بھاگے نکلے، تو ان میں مالک بن دینار کی ایک چھوٹی بچی 2-2.5 سال کی، اس کا انتقال ہو گیا تھا کچھ دن پہلے، تو وہ بچی بھی ان بچوں میں تھی، وہ جلدی سے لب کی، اس نے اپنے ابا کو پہچان لیا، دھاگے سے دوڑی، سب کے بیچ میں وہ ابا کا ہاتھ پکڑا کھینچا، اور وہاں ایک خوبصورت سمجھیے کہ چٹان بیٹھک سی تھی، اس پہ وہ اپنے ابا کو بٹھا دیا، خود گود میں بیٹھ گئی۔ اتنے میں وہ سانپ قریب آ گیا تو اس بچی نے وہ ہاتھ یوں اسٹریچ کیا، وہ سانپ پیچھے چلا گیا۔ اب جو ہے بچی باپ کے گود میں بیٹھی ہے اور داڑھی پکڑ کے داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگی اور کہنے لگی ابا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں اور جو حق اللہ نے اتارا ہے قرآن میں اس کے سامنے جھک جائیں، اور وہ ان کی طرح نہ بنے جن کو پہلی کتابیں دی گئی تھی لیکن ان کی مدت طویل ہو گئی، پھر ان کے دل پتھر جیسے سخت ہو گئے، ان میں بہت سے نافرمان تھے، تو ویسے نہ بنے، اپنا دل ذرا نرم کریں اللہ کے سامنے۔ تو بیٹی نے یہ آیت پڑھی، مقصد یہ تھا کہ اللہ کہ ابا آپ کا دل اللہ کے سامنے کب جھکے گا اور کب نرم پڑے گا۔ اب جو ہے مالک بن دینار کہتے ہیں میں حیران، میں نے پوچھا بیٹی تم یہاں قرآن جانتی ہو؟ تم تو چھوٹی سی جب بڑھ گئی تھی۔ ہاں ہم قرآن جانتی ہیں، یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے بچے بیبی معصوم آتے ہیں تو وہ فرشتے ان کو قرآن پڑھاتے ہیں۔
اور میں بھی قرآن پڑھتی ہوں اور یہ آیت مجھ کو یاد ہے. تو کہا کہ بیٹی واقعی اللہ رب العزت والجلال کا کہنا تو ماننا چاہیے، نافرمانے والی زندگی چھوڑنی چاہیے. بیٹی تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ماجرا کیا تھا، یہ مجھے سمجھاؤ. تو خوابی میں بیٹی نے کہا کہ ابا وہ جو سانپ آپ کے پیچھے آ رہا تھا نا وہ آپ کے گناہ ہیں. آپ نے اپنے گناہوں کو اتنا زیادہ کر دیا، اتنا سٹرونگ کر دیا ہے کہ وہ آپ کو دوزخ میں پش کر رہے ہیں، ڈھکیل رہے ہیں کہ جاؤ اس کے اندر. اور وہ جو سفید لباس والے آدمی نظر آئے تھے نا وہ آپ کی نیکیاں ہیں. آپ کے پاس نیکیاں اتنی تھوڑی ہیں کہ وہ آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتی ہیں. اتنا ہیلپ آپ کو کر دیا کہ ادھر گائیڈ کر دیا، ڈائریکٹ کر دیا کہ اوپر چلے جاؤ، شاید آپ کا کچھ کام وہاں بن جائے. تو اس سے آپ کی یہ ہو گئی، سمجھیے کہ ادھر حفاظت. اب ابا آپ جو ہے گناہ والی زندگی چھوڑو اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی اس خواب سے، اور ڈریم تھی. اب جو ہے فوراً میں اٹھا، توبہ کی، اللہ کے سامنے رویا دھویا، نافرمانی کی، توبہ کی اور معافی مانگی، مغفرت کی بھیک مانگی. بس اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کر لی اور پھر جو ہے وہ متوجہ ہوئے اور دین کے راستے کے اوپر ایسے متوجہ ہوئے کہ اپنے زمانے کے اکابر اولیاء اللہ میں بنے. دوسری صدی ہجری کے میں ان کا انتقال ہے اور تابعین، تابعین میں غالباً ان کا شمار ہوتا ہے اور وہ سمجھیے ہمارے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں. تو یہ سمجھیے اس رات، برکتی رات میں حضرت مالک بن دینار کی توبہ قبول ہوئی تھی. تو سمجھیے اس رات میں ہے برکت اور ہم مانتے ہیں اس برکت کو. اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بدعت کے نام پر لوگوں کے دل میں نفرت نہیں ڈالنا چاہیے. لوگ ویسے ہی بیچارے دین سے متنفر ہیں اور دین سے بہت دور ہیں، تو ہم ایسی باتیں کر کر کے ان کو اور دور کرتے ہیں. تو ذرا ہم کو قریب کریں، دین کے قریب لائیں، مسجد میں لائیں، ذرا اللہ اللہ کرائیں، ذکر کرائیں، فکر کرائیں اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں اور نیک اعمال کا شوق لوگوں کے دلوں میں ڈالیں، توبہ کی ترغیب دیں تاکہ جو بیچارے جو گنہگار بندے ہیں وہ توبہ کر لیں اور اپنی عاقبت آخرت درست کر لیں. اگر وہ اس طرح گناہ کرتے کرتے گئے تو بیچاروں کو جہنم میں جانا پڑے گا. تو ہم اس رات میں ان کو خصوصی ذرا توبہ کی ترغیب دیں تاکہ وہ توبہ کر لیں، سچی پکی توبہ کر لیں، ان کے نفوس کی اصلاح ہو جائے اور وہ سدھر جائیں اور پھر جنت کے حقدار بن جائیں. تو اس کے لیے ذرا سمجھیے کہ اس میں ترغیب دینی چاہیے. اب یہ جو ہم نے کہا کہ چند بندوں کی اس میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، اصل میں اس میں کچھ ہم ان سب کو دیکھتے ہیں نا تو اس میں کچھ ایروگنس، پرائڈ، تکبر، فخر، ہاٹینس یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے ان کی مغفرت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر سب سے پہلے جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ کون ہے؟ مشرک. اس لیے کہ مشرک جو ہے وہ بہت شرک کرتا ہے اور اپنے شرک پر گھمنڈ کرتا ہے کہ ہاں یہ بدھ بھی اور یہ بھی اور وہ بھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک یہ شرک نہیں چھوڑے گا اس کی معافی نہیں ہوگی. شرک چھوڑو تب جا کے معافی ہوگی. دوسرے معافی اس میں نہیں ہوتی ماں باپ کو ستانے والے کی. جو ماں باپ کو ستائے، ابیوز کرے، انسلٹ کرے، گالیاں دے، تھپڑ مارے، مکہ مارے اور تکلیف دے، ایسی تکلیف جو وہ برداشت نہ کر سکتے ہوں، اس کی معافی نہیں ہوتی اس رات میں. تیسری معافی نہیں ہوتی ہے رشتہ ناتا توڑنے والے کی، یعنی خالہ سے لڑائی، پھوپھی سے لڑائی، چچا سے لڑائی، ماموں سے لڑائی، بھائی سے لڑائی، بہن سے لڑائی اور سب کے ساتھ جھگڑے جھگڑے جھگڑے، تیری میری، ہائے ہائے، بول چال بند. تو جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرتے، رشتہ دار کے سامنے تو نرم پڑ جانا چاہیے اور ڈھیلا ہو جانا چاہیے، لیکن رشتہ دار کے ساتھ اکڑ پھونک اور نفس میں تکبر اور فخر اور بڑائی، اللہ کو یہ پسند ہے. بھائی رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کرو، محبت سے رہو، صلہ رحمی کرو. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، وہ اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، جو قطع رحمی کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، لعنت جاتی ہے ان پر، برا انجام ہے ان کا. اللہ اس برے انجام سے ہم کو بچائے. تو اس لیے یہ فرمایا کہ یہ بغض رکھنے، ستانے والا اور قطع رحمی کرنے والا. اس کے علاوہ بغض رکھنے والا جو اپنے دل میں کینہ اور میل رکھے، یعنی ماں باپ کے علاوہ، رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے جو اپنے متعلقین ہیں ان کی طرف سے دل میں کینہ، میل، حسد، جلسی، مالس، غصہ، ایسا نہ اس نے مجھے یوں کہا تھا اور 10 سال پہلے یوں کہا تھا اور 20 سال پہلے میرے سے یہ کہا، میرا پیسہ کھا گیا تھا، میری زمین کھا گیا تھا اور اس پر تہمت لگائی تھی. تو اب یہ جھگڑے جھگڑے، تیری میری، ہائے ہائے، یہ آپس میں فتنے فساد، یہ بالکل فساد ڈنگا اللہ کو پسند ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ.
تو یہ سمجھیے کہ سمم اور عمى جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے. اللہ پاک حفاظت فرمائے. فرمایا دل میں کینہ میل نہیں رکھنا چاہیے, اس سے صاف کرو اپنے دلوں کو, اس کی ترغیب دی. اور اس کے علاوہ حضور نے اس میں کہا مسبل الازار, جو اپنا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے, یعنی اس کو عادت پڑ گئی, جان بوجھ کر پہلے سے ایسا پیجامہ خریدتا ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہو, اور جینز ایسی خریدتا ہے, اور ایسے ایسے جبے خریدتا ہے. جبہ جو ہے جبہ بھی ٹخنوں سے نیچے لٹکائیں تو یہ گناہ ہے, تو کیونکہ اس میں بھی تکبر ہے. بعض عربی جو ہے جبہ پہنتے ہیں, لیکن وہ جبہ کیسا ہوتا ہے, ان کے جوتا پیر کو نظر ہی نہیں آتا, وہ بالکل وہ جبہ ان کا اسٹریٹ صاف کرتا ہے, جھاڑو دیتا ہے. تو ایسا جبہ یا ایسی جینز یا ایسا پاجامہ یا ایسی لنگی, اور حتیٰ کہ ایسی آستین جو پہنچے سے نیچے چلی جائے اور اس کو کور کرے, یا ایسا امامہ جس کا شملہ جو ہے وہ بالکل نیچے تک چلا جائے, تو یہ بھی فضول خرچی ہے, زائد ہے, اور اس میں تکبر ہے. اتنا بڑا امامہ پہننا فخر کے ساتھ, تکبر کے ساتھ, ان سب میں تکبر ہوتا ہے. تو جہاں بھی ویسٹیج ہے, تکبر ہے, وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جب تک اپنی ہیبٹ چینج نہیں کرے گا اس کی معافی نہیں ہے. اس کو کہو کہ اپنی ہیبٹ چینج کرو, اپنے کپڑے ٹھیک کرو, اپنا لباس صحیح کرو, تو جا کے اللہ پاک مغفرت فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ مدمن الخمر کو کہا ہے ایڈکٹڈ, الکحولک, جس کو شراب کا ایڈکشن ہو گیا ہو. دیکھو مالک بن دینار کو ایڈکشن نہیں تھا, کبھی کبھار پیتے تھے. یہاں بیان کس کا ہو رہا ہے, ایڈکٹڈ, الکحولک. اس کو پھر وہاں بھیجنا پڑے, کہاں پر, وہ اس کے اندر جو خاص ان کا علاقہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں. تو اس کو ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر رہا نہیں جاتا, اور روزانہ وہ پیسے بہت زیادہ ہیں, مالدار ہیں, تو وسکی لے رہا ہے, کبھی بیئر پی رہا ہے, کبھی وسکی چل رہا ہے, کبھی وڈکا چل رہا ہے, کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا. شراب کباب کا ہر وقت دور لگا ہوا ہے. تو یہ سمجھیے کہ دولت کے گھمنڈ پر شراب کے نشے میں ہر وقت رہتا ہے, تو ایسی یہ مغفرت نہیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ قاتل کا بھی ذکر ہے, مرڈرر. تو مرڈرر کی اللہ مغفرت نہیں کرتے ہیں. مرڈر بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. کسی کو کچھ بھی ہو جائے مرڈر نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ زانی کا بھی حدیث میں ذکر آیا ہے, جس کو ہمیشہ اڈلٹری اور فورنیکیشن کی عادت پڑ گئی ہو, زنا زنا زنا, اور ہر شب زانیہ اور مزنیہ کے ساتھ رہتا ہو, اور کبھی جا رہا ہے ہانگ کانگ جا رہا ہے زنا کرنے کے لیے, بینکاک جا رہا ہے, کبھی چائنا جا رہا ہے, فلپین, یوکرین اور ایسے علاقوں میں زنا کے لیے, شراب کے لیے اور اس کے لیے جاتا ہے. تو ایسے لوگ جن کو زنا کی لت لگ گئی ہو, اللہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ ان کی معافی نہیں ہوگی. سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں, بیچاروں سے کبھی بھول سے گناہ ہو جاتے ہیں, ایسوں کو اللہ کہتے ہیں آجا میرے پاس معاف کر دو, تو ان کو اللہ معاف کر دیتے ہیں, ان کی معافی نہیں ہوتی ہے. اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے, ہمیں اس برکتی رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ چند باتیں اس رات سے متعلق ہیں, اور سمجھیے ہے بعض لوگ اس سے سمجھیے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ یہاں ہمارے لندن میں ایک مسجد میں ایک امام صاحب ہیں, وہ تو کہتے ہیں عشاء کے بعد گھر چلے جانے کا, مسجد میں بھی نہیں رہنے کا, مسجد کو تالا لگا دیتے ہیں, مسجد بند کر دیتے ہیں. یہ کیفیت تو نہیں ہونی چاہیے. آپ تو لوگوں کو دور کر رہے ہیں. گھر جا کر لوگ کیا کریں گے, ٹی وی دیکھیں گے, یا تو نیوز دیکھیں گے, یا مووی دیکھیں گے. تو آپ تو اس برکتی رات میں لوگوں کو اور گناہ کروا رہے ہیں. بھائی جس کو چلو آپ نے نہیں کرنا ہے, تو بھائی جس کو کرنا ہے اس کو تو کرنے دو, جس کو کرنا ہے بھائی کھلا رکھو, جس کو کرنا ہے عبادت کرنی ہے کرنے دو اس کو. اور لیکن اس طرح سے لوگوں پر اس کو امپوز کرنا, اور یہ کہنا کہ یہ بدعت 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 بدعت, چلے جاؤ یہاں سے. حرم کے امام صاحبان بھی یہ جب آئے گا تو آئندہ جمعہ کا خطبہ آپ سننا, پورا شب برات کے رد میں ہوگا کہ شب برات ثابت نہیں ہے, حدیث ضعیف ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, اور یہ ثابت نہیں وہ ثابت نہیں. بھائی یہ ثابت نہیں وہ ثابت نہیں, یہ دین سے نفرت پیدا کرنے والی باتیں ہیں, اور دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں. اللہ کے واسطے اللہ کی مخلوق آلریڈی دین سے بہت دور ہے, تو اللہ کے قریب کرو, اللہ کی مخلوق کو دور مت بکاؤ. ان کو ذرا کچھ تو سمجھو, اور کچھ تو ذرا سمجھیے کہ مصلحتیں سمجھو. اس رات کے بارے میں اتنی ساری حدیثیں ہم نے سنا دی, اور کیا چاہیے. ان میں خود آپ کے شیخ ناصر الدین البانی نے بعض حدیثوں کو صحیح کہا ہے, اور برکت والی رات ہے, اس لیے ان میں سمجھیے کہ لوگوں کو آنے دینا چاہیے, ترغیب دینی چاہیے, عبادت کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑی بات یہ ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ سامنے ہے, تو یہ راتیں جو ہے نا رمضان کے لیے ریڈی ہونے کے لیے, ہم ریڈی ہو جائیں, رمضان کی تیاری کر لیں ابھی سے ذرا سسٹم. بلکہ میں تو کہتا ہوں شب برات کی ویٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, شعبان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے, ہم نے ابھی سے سسٹم میں آ جانا چاہیے. بھائی رمضان میں نے کیا کیا کرنا ہے ابھی سے ریڈی کر لیں. میں خود اپنے آپ کو سوچوں کہ میرے اندر اس وقت کیا بیماری ہے, کیا مصیبت ہے, تو اس کو میں دور کروں. فار ایگزامپل میرے اندر ایک عادت مثال کے طور پر ٹائم ویسٹنگ کی,
कि मोबाइल के ऊपर मैं टाइम वेस्ट करता रहता हूँ। तो अब मैंने ये आदत छोड़ दी कि मोबाइल के ऊपर मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी से आदत डालना शुरू कर दिया कि इस पर कंट्रोल, जो मेरा पढ़ाई का वक्त है तो इस पर इसको मैं या तो ऑफ कर दूंगा या फ्लाइट मोड में रख दूंगा, ताकि किसी का टेक्स्ट भी ना आए, किसी का व्हाट्सएप भी ना आए, किसी का ट्विटर पर मैसेज भी ना आए, सब कुछ खत्म, डिस्कनेक्ट अपने आप को सब चीज़ों से, और अल्लाह के साथ कनेक्शन हो जाना चाहिए। तो हमारा दिल अल्लाह से जुड़ जाना चाहिए। और अपने मामूलात, अभी से मैंने कुरान शरीफ की आदत डालनी है कि मैंने इतना कुरान रोज़ पढ़ना है। कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ताबी हैं, कतादा इब्न दुआमा मुफस्सिर हैं, उनकी आदत थी कि साल भर कुरान पाक इस तरह पढ़ते कि हर 7वें दिन उनका ये ख़त्म हो। रमज़ान का महीना शुरू होता तो इस तरह पढ़ते कि हर तीसरे दिन उनका ख़त्म हो, और जब आखिरी अशरा शुरू होता तो रोज़ाना ये ख़त्म कुरान करते। ये आदमी अपने आप को सिस्टम में लिया है कि भाई अभी से मैं रोज़ाना चंद पारे पेजेस पढ़ूंगा, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, तो अब धीरे धीरे फिर मैं उसको इंक्रीज करता जाऊंगा। तो रमज़ान जब शुरू होगी तो मैं उसको ज़रा ज़्यादा करके 10-20 पेज कर दूंगा। लेकिन अगर एकदम से वो चांद आ गया और अब मैं उसको करने की ओर आने की कोशिश करता हूँ, तो हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी वर्क ग्रेजुअली, स्लोली काम करते हैं, हम एकदम से उस सिस्टम में नहीं आ सकते हैं। तो अभी से सिस्टम में आ जाए। तो ये शबे बारात जो है हमको उस सिस्टम में लाने के लिए है कि हम उस रूटीन में आ जाएं, थोड़ा सिस्टम में लगे, हमारी गाड़ी जो है वो पहिए कांटे पे लग जाए, ताकि फिर आगे फिर धीरे धीरे जो है स्मूथली चलती रहे। तो अपनी जो बीमारी है उसको आदमी खुद सोचे कि वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, वेयर डू आई नीड टू रेक्टिफाई माई सेल्फ, और अपना कंडीशन सही कर लें, तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक जो है हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और समझिए इस रात में अल्लाह के जो नेक बंदे दुनिया में अब्दाल हैं, अख्ताब हैं, कुतुब हैं, सब दुआएं मांग रहे होंगे, अल्लाह हमें उनकी दुआओं में शामिल फरमाए। अल्लाह उनकी बरकत से, उनकी नेक दुआओं की बरकत से उम्मत पर से सारी मुसीबतों को अल्लाह हटाए, और उम्मत को अल्लाह अपनी तरफ और अपने दीन की तरफ रुजू नसीब फरमाए। अब उम्मत जरा दीन से दूर निकल गई है, हम भी बहुत गुनाह करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाह की सज़ा दूसरों को ना दे। अल्लाह मसाजिद को फुल कर दे, अल्लाह मसाजिद में लोगों को आकर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, इखलास इबादत अता फरमाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अगर ये अल्लाह ने दे दिया, अल्लाह ने कबूल कर लिया तो हमारा बेड़ा पार है। अगर अल्लाह ने रद्द कर दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किसको राज़ी करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कोशिश अल्लाह को राज़ी करने की होनी चाहिए कि मेरे अल्लाह खुश हो जाएं, मेरे अल्लाह राज़ी हो जाएं। इसके लिए सारे पापड़ बेलेंगे, मेहनतें करेंगे, अल्लाह तौफीक दे और कबूल फरमाए। शाबान की फजीलत से जो शुरू किया मुझे एक चीज़ याद आई कि हमको दुआएं मांगते हैं, हुजूर की दुआ है कि हमें रजब से लेकर शाबान और शाबान से लेकर रमज़ान रमज़ान, तो बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये जो महीने होते हैं मिट्टी के साफ करने के महीने से ताबीर किए, एज ए फार्मर प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर bumper harvest, so that he or she could bumper harvest, सही है। These are the months to prepare so that you can get the full। जी बेशक सही फरमाया। बल्कि एक जगह इब्न रजब ने नकल किया है इसमें लताइफुल मारिफ में, उन्होंने कहा कि क्या बहुत अच्छा लफ्ज़ नकल किया है, इब्न रजब की रिवायत उन्होंने क्या नकल किया, किसी बुजुर्ग का महफूज नकल किया है कि रजब जो है डिस्ट्रैक्टिंग एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे। एक मशरूह तौर से बहुत से उलमा ने भी इसको जवाज़ के तौर पर बयान कर लेते हैं अपने बयानों में, और मेरे नज़र से कोई हदीस नहीं गुजरी कि ये 15वीं शाबान के जो मामूलात हैं उसमें सूरह यासीन शरीफ को 3 दफ़े पढ़ना, एक दफ़े नियत हो कि वासी रिस्क के लिए, एक दफ़े गुनाह की माफ़ी के लिए, दूसरी तरफ जो है मौलाना बिलाल साहब जो अपने बयान में, इसका कोई सनद है? मालूम नहीं होगा, उनको बताओ, ये मैं बयान कर दूँ। Abu Bakr al-Warraq al-Balkhi said, Rajab is the month of planting, Sha'ban is the month of irrigating the crop, and Ramadan is the month of harvesting the crop. He also said in one place, Rajab is like the wind, the cool breeze, Sha'ban is like the cloud, and Ramadan is like the rain. Beautiful. Rajab is like the wind, Sha'ban is like the cloud, and Ramadan is like the rain. तो अब ये बारिश हवा को रजब से हवा शुरू हो गई है, बादल भी अब आ गए हैं, रमजान में बारिश बरसने वाली है, तो हम अपने लैंड को फर्टिलाइज कर दें ताकि बारिश को वो अब्जॉर्ब करे और उसमें फिर वेजिटेबल और फल और फ्रूट और फ्लावर्स वगैरह उगे। Like this ban was needed to eliminate the without concept of people अपने दरखास्त करने कि इस महीने की उसको करते जल्दी आ जाए। अमन का दूसरी
भाई वो चाबी लाओ ना, इसको खोलो ना, मुझे वजू करना है। ओपन है इसको ऑफ कर दे।